ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سر یہ بتائیے گا آپ جیسی سماجی جو شخصیت ہے یہ خاص طور پہ جو اب یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ روزمرہ زندگی ہم تو ایک عادت سی بن گئی ہے نا, کوئی بھی ہر سال ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر آفت آتی رہتی ہے. تو آپ جیسی جو سماجی شخصیت ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ آگے آنے چاہیے, بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. تو سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا آپ. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس کے میں سمجھتا ہوں دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ ٹینجیبل چیز کیا ان تک پہنچا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جہاں میں نے بات کی ٹینجیبلٹی کی کہ آپ نے اگر سیلاب آیا لوگوں کے گھر بہ گئے تو خیمے بھجوائے یا ان کو کیا ہیلپ کی, تو الحمدللہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے بھی کوشش کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم وہاں تک گئے. دوسری جو ایز اے پروفیشنل امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینا اور اس بات کا ان کو باور کرانا کہ یہ فلڈ جو ہیں یہ اب آنے ہیں, ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, اور جو نئے گھر بنانے ہیں وہ کن ایریاز میں بالکل. یہ میرا سوال اگلا یہی تھا کہ جو بلڈنگز ہیں جو بلڈنگ ہے وہ کیسی بنانی چاہیے اور بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جنگلات کو کاٹنے سے روکنا چاہیے. ہمیں جو اپنی بہت بڑی بڑی ہم سوسائٹیز بنا رہے ہیں اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں جنگلات لگانے چاہیے. ہمیں بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بنانے کی بجائے ٹال بلڈنگز میں لوگوں کو لے کے جانا ہوگا. یہ کام شروع ہوگا شہری علاقوں سے, یہ دیہاتوں میں نہیں ہو سکتا ابھی. نہیں سر شہروں میں تو آپ نے دیکھا خاص طور پہ سر جو بلڈنگز ہیں جو سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ تو کوئی ایسا ابھی کچھ گنے چنے گھر بن رہے ہیں جو ٹالز بلڈنگز ہوں, ایسی بلڈنگز بن رہی ہیں, ورنہ تو وہی 1-2 کنال پہ ویلا ٹائپ وہی کنسیپٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ 1 لاکھ کنال جگہ آپ بچا سکتے ہیں صرف 3000 کنال جگہ سے. اگر آپ 3000 کنال کے اوپر ٹال بلڈنگز بنائیں تو آپ 1 لاکھ کنال کی سوسائٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے, یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے جی کہ 1 لاکھ جو ہے نا وہ ہم بچا سکتے ہیں. تو سر اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ نے کراچی میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 25-30-35 سال پہلے یہ کام وہاں پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, تو یہاں پہ سر کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا پورے پاکستان کے اندر. دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس میں ابھی توجہ دی جا رہی ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں نیشنز کو کم از کم 20 سال آگے کم از کم سوچنا چاہیے. 20 سال شہروں کو حوالے سے سوچنا چاہیے. سوچنے کے لیے 100 سال بھی کم ہے, 50 سال بھی, لیکن میں منیمم بتا رہا ہوں آپ کو. تو آج بھی اگر انہوں نے کام شروع کیا ہے تو اس کو 20 سال لگیں گے اس ریشو پروپورشن کو ٹھیک کرتے ہوئے. اور سوسائٹیز میں کیا ہے کہ ابھی لوگوں کی افورڈیبلٹی کا بھی ایشو آ گیا ہے, اور یہ ٹال بلڈنگز بنانے کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو آپ ایگریکلچرل لینڈ کو اپنی ضائع نہ کریں اور لوگوں کا کمیون آسان کریں. جب کمیون آسان ہوگا, ایک بندے کو 10 کلومیٹر دور جا کر آفس ملے گا, اور پھر 10 کلومیٹر دور جا کر اس کو بچوں کا اسکول ملے گا, 10 کلومیٹر دور جا کر اس کو ہاسپٹل یا کلینک ملے گا, تو اس کا تو فیول کنزمپشن اور جو اس کے پاکٹ پہ جو برڈن ہے فیولنگ کا وہ تو آپ نے بڑھا دیا. اسی کو کم کرنے کے لیے ٹال بلڈنگز بنائی جاتی ہیں جس میں کمیون کم ہو جاتا ہے. اسکول وہی 10 کلومیٹر کا شاید 500 میٹر پہ رہ جائے یا 1 کلومیٹر پہ رہ جائے, واک کر کے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلس قریب آ جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہیں آتا بہت بڑا انفراسٹرکچر بنانے کا. یعنی ایک 3000 کنال کا انفراسٹرکچر بنانا اور 1 لاکھ کنال کا انفراسٹرکچر بنانا بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ اب اس پہ ہوتا کیا ہے, جب ہم اس پہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے, وہ ہے ڈرائی کنسٹرکشنز. ہمیں ڈرائی کنسٹرکشنز کو بہت تیزی سے پروموٹ کرنا ہوگا, اور جب تک ہم ڈرائی کنسٹرکشن کو پروموٹ نہیں کریں گے ہم اپنا ڈرنکیبل واٹر ویٹ کنسٹرکشن میں کنزیوم کرتے رہیں گے, اور ڈرنکیبل واٹر آلریڈی ہمارے پاس کم ہے. تو ڈرنکیبل واٹر ایک عام فہم یا ایک جسٹ فار دا تھم رول انڈرسٹینڈنگ میں بتا دوں کہ ایک 5 مرلے کا جب آپ گھر بناتے ہیں تو 120 بڑے ٹینکر پانی کے, یہ جو ٹرالی ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں, 120 ٹینکر یعنی کہ وہ اس میں استعمال اور ڈرنکیبل واٹر کے چاہیے ہوتے ہیں. وہ سارا ویسٹ جاتا ہے. ویسٹ یعنی ڈرنکیبل واٹر کو آپ نے مائنس کر دیا نا.
ویسٹ اس کی تو اس سے کنسٹرکشن تو ہو سر گئی. یہ جو کموڈ آپ کے ہیں ان کے اندر جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھیں کتنے لیٹر آپ جو ہے جب اس کو پش کرتے ہیں، تو یہ تو کافی ایسی چیزیں جی جس کے پرانے اندر جو کموڈز ہیں ان میں 14 لیٹر جاتا تھا، پھر اس کے بعد نئے کموڈز آئے تو ان میں 10 ہو گیا، 9 ہو گیا، 8 ہو گیا، ابھی تو 6 اور 4 لیٹر پہ بات آ گئی ہے. لیکن وہ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ اس صدی کا یا گزری ہوئی صدی کا سب سے عجیب سی پروڈکٹ تھی جس نے پینے والے پانی کو بڑی تیزی سے کم کیا. اور اس کے اوپر ایس او پی یا بائیلاز ہونے چاہیے کہ جو 6 لیٹر سے زیادہ یوز کرتا ہے کموڈ واٹر اس کو تو مارکیٹ میں نظر بھی نہیں آنا چاہیے. اس کے اوپر ہماری ایجنسیز اور اتھارٹیز کو اسٹرکٹلی کام کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک کموڈ ہے جو 1 لاکھ گھروں میں لگا ہوا ہے اور وہ 6 لیٹر کی بجائے 12 لیٹر پانی کنزیوم کر رہا ہے، تو 6 لیٹر کو آپ 1 لاکھ سے ضرب دے دیں تو 6 لاکھ لیٹر تو آپ نے 1 سیکنڈ میں بہا دیا نا، جس کو آپ نے. اور وہی اگر ٹیکنالوجی بیسڈ R&D بیسڈ کموڈ جو مارکیٹ میں موجود ہیں ان کو اگر آپ نے یوز کیا تو دوسرے لفظوں میں آپ نے 12 لاکھ لیٹر بچا لیا. تو یہ تمام چیزیں اسٹیٹسٹکس آپ کو سمجھنے تو آپ جیسے سر جو لوگ اس پالیسی جو آپ یہ بتا رہے ہیں اس کا حصہ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں گورنمنٹ کو یہ سر آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں خاص طور پہ پانی کا الرٹ ہے سر آنے والے وقت میں ہم ان ممالک میں شامل ہیں کہ ہمارے پاس پانی بہت نیچے جا چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہی صورت حال رہی تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا آلریڈی پہلے اتنے مسائل ہیں. یہ جو پانی کا مسئلہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو ہم اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، ہم اس کے اوپر آج بھی اگر ہم بات نہ کریں، اس کے اوپر آج بھی اگر ہم نہ سوچیں تو یہ تو بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ایشو آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے حکمران بالا ہیں باقی لوگ ہیں یہ اس تجویز کے اوپر انہیں عمل پیرا ہونا چاہیے. سر خامیاں کہاں پہ ہیں؟ وہاں پہ پڑھا لکھا سٹاف نہیں ہے، جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، جس کے پاس شعور ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا یا وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. پرائرٹیز نہیں ہیں ان کی پرائرٹی سر کیا ہے؟ نہیں ہے ان کی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا نا، یہ ان سے کرنا چاہیے. جو سوال آپ مجھ سے کر رہے تھے وہ سر آپ سماجی شخصیت ہے سر، اس میں آپ کھل کے بولیں. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں آپ جیسی شخصیت، آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے بات کریں گے تو یہ پاکستان جو ہماری نیشن ہے سر یہ متحد بھی ہو جائے گا. جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اوپر، سر ایمان کا مطلب کیا ہے، تنظیم کا کیا ہے، اتحاد کا کیا ہے. اتحاد کیا ہم نے لوٹ مار اور کرپشن پہ کرنی ہے، اور تنظیم سازی کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو تنظیم بنانی ہے اس میں ہم نے اپنا جو ہے نا وہ اختیارات استعمال کرنے ہیں. جو بھی کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اس کی بنیادی اب رکنیت جو ہے نا ختم کر دیں گے. سر آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کام کرنا چاہیے. جو آپ نے باتیں بتائی، ہم نے بھی اتنا عرصہ ہو گیا فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے، آج تک ہم نے کم لوگوں سے یہ بات سنی. اور خاص طور پہ جو ہمارے واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر صاحب ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا را آپ ایسے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کریں تاکہ پاکستان میں جو الرٹ ہے یہ آنے والے وقت میں کم از کم پوری دنیا اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا گلوبل جو وارمنگ کا ایشو ہے، باقی یہ جو پانی کا ایشو ہے، جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹو دا پوائنٹ حل کیا ہے؟ کس طرح کم وقت میں ہم اس کو بچا سکتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں نا سب سے جو اس کا افیکٹو سلوشن ہے اور کوئک رسپانس والا سلوشن ہے اور اکنامیکل سلوشن ہے، وہ ہم اویئرنیس دیں اپنے لوگوں کو اور اس کو شروع کریں اسکول سے. اسکول اور کالجز میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو جا کے اویئر کریں کہ یہ کموڈ کی کیٹیگریز کیا ہیں، یہ ٹال بلڈنگز کیوں بنائی جاتی ہیں، جنگلات کیوں نہیں کاٹنے، پانی واٹر ٹیبل کہاں جا رہا ہے، ہمیں ڈیمز بنانے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں بنانے تو ان سے سوال کرنا ہے کیوں نہیں بنانے، کوئی اور سلوشن ہے. تو یہ تمام جو اویئرنیس ہے یہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکولز میں، کالجز میں جا کے دینی ہوگی. اور اس کو جو بڑوں کے سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا. بچے چونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. بہت سے لوگ، میں سمجھتا ہوں انسان جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اس کے کانسیپٹس بڑے معصوم اور بڑے نیٹ ہوتے ہیں،
پتہ نہیں کیوں وہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو خراب کرتا جاتا ہے اور ایک خاص ایج پہ جا کے وہ بالکل ہی عجیب سا کریکٹر بن جاتا ہے. تو ہم ایٹ لیسٹ وہ لوگ بچے جو ابھی بالکل معصوم ہیں ان کو تو یہ کانسیپٹ سمجھائیں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا اور یہ آپ نے اپنی ڈائریکشن رکھنی ہے اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے. تو اس کے لیے سب سے آسان اور بہترین سلوشن وہ اویئرنیس ہے اور اسپیشلی ہم اویئر کریں اپنے بچوں کو اسکولز میں اور کالجز میں. بالکل. جیسا یہ جو دیہی علاقوں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہروں کو موو کرتے ہیں ایک سال میں، آپ سالانہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ وہ کیوں موو کر کے آتے ہیں شہروں کی طرف؟ لوگوں کو کیوں زیادہ رجحان ہے؟ اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کے پاس، روزگار کی اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کے پاس، میڈیکل سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس، ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ وہ بیسک بنیادی، اور پھر کافی حد تک ایک اور چیز کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو آ جاتا ہے ان سبب ایریاز میں یا دیہاتوں میں، یا اجارہ داری ایک بہت زیادہ نظر آتی ہے کسی ایک پرسن کی. تو شہروں میں یہ بقدرے تھوڑا کم ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو شہروں کی طرف لے کے آتی ہیں. اگر آپ ان کو لا اینڈ آرڈر دے دیں گے، وہیں پہ ان کو ایجوکیشن کی فیسلٹی دے دیں گے، میڈیکل فیسلٹی دے دیں گے، روزگار مہیا کر دیں گے، تو کوئی بھی اپنی سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات کی، کیونکہ اگر وہی آپ وہاں پہ ان کو سہولیات دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ شہروں کی طرف کبھی بھی موو نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر سر دیکھیں، یہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے نا وہ ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہاں پہ موسم اچھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی ہمیں گندم کی کمی ہوتی ہے، کبھی ہمارا چاول جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں چینی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیوں نہیں ہوتا اتنے عرصے سے؟ دیکھیں 65 کو سر آپ دیکھیں، ہم پیچھے اپنی ماضی میں جب جاتے ہیں تو ہم اس وقت تو پاکستان بہت اچھا چل رہا تھا پورے ورلڈ میں. اگر وہ دیکھیں پاکستان کی ایک رسپیکٹ تھی، ایک اپنا جو ہے نا وہ نام تھا. آج ہم بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے ریورس چلے جاتے ہیں. جو اگلے 5 سال آتے ہیں وہ ہم جو کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے آگے جانا ہوتا ہے، ہم پیچھے ریورس ہو جاتے ہیں. اس میں کیا آپ سمجھیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ نے اپنی بات میں نا ایک بڑے سینسٹیو ایشو کو ٹچ کرتے ہوئے آپ گزر گئے ہیں، وہ ہے فوڈ. آنے والے کچھ سالوں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، آئی شوڈ بی رانگ، آئی مائٹ بی رانگ، کیونکہ وہ ہے خوراک کی کمی پاکستان میں. ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کو ہم نے بہت ڈسکریج کر دیا ہے. ہر بندے کو ہم بلڈر ڈیولپر بھی بنانا چاہ رہے ہیں، ہم ہر بندے کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں. کبھی ہم نے ایم این ایس ٹی سوچی ہے ایگریکلچر کے لیے، کبھی ہم نے وہاں کے بچوں، وہاں کی جنریشن کے لیے کوئی بات کی ہے، ان کو کوئی ٹریننگ دی ہے. اور اس کے علاوہ جو فلڈ اور باقی جو ہم بڑی بڑی سوسائٹیز بنا کر بہت بڑے بڑے باغات اور بہت بڑی بڑی ایگریکلچرل لینڈ، چاول کی زمینیں اور پھلوں کے باغات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کبھی بات کی ہے. وہ جب آپ کو کچھ سالوں کے بعد آپ کہیں گے سیلاب بھی بہت آ رہے ہیں، بارشیں بھی ایسے ہوتی ہیں، برف باری بھی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیجویلٹی لازمی ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ فوڈ جو ہے اسکارس کنٹری ہم بنتے جا رہے ہیں، ایک طرف ہم ڈیزرٹ بنتے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی، اور اس سے بھی میں سمجھوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنا ملک میں بہت ضروری ہے. اور یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہمیں، چونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ بلڈنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. ماشاءاللہ، میں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک سوال سر آخری آپ کی طرف یہ بھی ہے کہ سر یہ دیکھیں کہ ہمارا ایگریکلچر جو ملک ہے، اس کے اندر پوری دنیا میں دیکھیں کہ ایسی ایجادات ہو رہی ہیں، ایسے بیج دریافت ہو رہے ہیں کہ ہائی بریڈ، اس کے اوپر ایک ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ ہر سال کم ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے. اس کے اوپر کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کی جائے کہ جو اس کا فی ایکڑ یا اس کے اوپر جو لاگت ہے، جو ایکسپینس ہے، ایکسپینڈیچر جتنے بھی ہیں، وہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو جو ایگریکلچر جو کسان بیچارہ ہے اس کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ سیونگ ہونی چاہیے. وہ بجائے وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جتنا انویسٹ کیا تو میں لاس میں، آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا. جو فوڈ کا آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہی صورت حال رہی، سارے بلڈر، سارے انویسٹر اسی طرح بن جائیں گے، تو ایگریکلچر پوری دنیا، چائنا کی ہم سر مثال لے لیں، چائنا کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمارے جو یہ ادارے ہیں سر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس طرح اصلاحات لے کے آ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، میں اس وقت نا ہمیں گورنمنٹ کو
پالیسی ایسی بنانی پڑے گی جس میں دیکھیں کوئی بھی دنیا میں کام ہے نا, اس میں جب تک آپ کسی کو معاوضہ اور ایک اپریسیشن نہیں دیں گے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی, لوگوں کا رجحان ہی نہیں لے کے آئے گی. اگر کسان کو معاوضہ نہیں ملے گا اور اس کو ایک اچھی فصل پہ کوئی ایوارڈ نہیں دیا جائے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ آج ہم پراپرٹی ایوارڈ تو دے رہے ہیں, ہم فلم ایوارڈ دے رہے ہیں, ہم بہت زبردست سر آپ نے بات کی, یہ دل کو چھو لینے والی بات آپ نے کی ہے سر. کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا تاکہ اس کو جب ہم اپریسیشن دیں گے, اس کو کوئی ریوارڈ دیں گے یا کوئی ایوارڈ دیں گے تو وہ اس کا اس طرف رجحان پیدا ہوگا. اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ جیسے آپ نے اسکول میں یہ کہا ہے, ہمارے جو یہاں پہ شہری ایریا جتنا بھی ہے اس کے اندر بچوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کس طرح جو ہے نا ہماری ملک میں کیا کیا چیزیں کاشت ہو رہی ہیں, ہم ایگریکلچر جو ہے نا ملک ہے کیسے آگے جا سکتے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. ہمیں میرے خیال سے اس کے ساتھ آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے, ہمیں ساتھ ساتھ کچھ سولوشنز, اور میں اس بات پہ بچوں کے اندر خاص طور پہ پریکٹیکلی ہم سائٹس پہ جائیں. میرے ایک دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی کہ پریکٹیکلی سائٹ پہ جا کے ہم سولوشن دیں اور بتائیں کہ یہ, اور اس کی کوئی ڈاکومنٹری بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ بلوچستان میں اگر گھر بنانا ہے تو ایسا بناؤ, ملتان میں بنانا ہے ایسا بناؤ, آپ نے کوسٹل ایریا میں اگر کوئی بہت ہی کوئی ہے آپ کے لیے لازم و ملزوم تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانی ہوگی, اور اس کے لیے میڈیا کو بھی اپنے میڈیم اور موڈ کو پریکٹیکل ڈاکومنٹری کی طرف جانا ہوگا. پروگرام کا وقت یہاں پہ سر ختم ہو رہا ہے. آپ سے بڑی اچھی اور دلچسپ جو ہے نا باتیں ہوئی, اور کافی ہمیں انفارمیشن ملی, اور آپ جیسے لوگ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں, آگے آئیں اور ملک میں جو یہ بحران ہے اس کے اوپر سر دیکھیں انڈیویجول 1% جو ہے نا وہ جب وہ ڈیسیجن لے گا اس کے ساتھ قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ بن کے سمندر بنتا ہے. تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ باتیں کی ماشاءاللہ زبردست, اس کو پراپر طریقے سے, جیسے آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, بلڈنگ کا فیوچر آپ نے بتایا کہ بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ سیلاب کے حوالے سے, اور باقی جو ہے نا ہمارے موسم کا جو آپ نے بتایا, تو سر یہ اس کے اندر آپ کی بڑی اچھی جو ہے نا اس کے اوپر ایک ریسرچ ہے. میں اور اپنے جو حکمران بالا ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ایسے لوگوں کو اپنے ٹیم کے اندر شامل کریں, بجائے آپ انویسٹر یا بزنس مین کو لے کے آئیں, بلکہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. تو سر آج کا کوئی میسج دینا چاہیں عوام اور حکمرانوں کے نام؟ حکمرانوں کے نام کے پرائورٹی میں پاکستان کو رکھیں ہمیشہ, اور میرے خیال سے پاکستان ہے تو ہم سب کی عزت ہے اور ہم سب ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ہمیں جو سٹیپ لینا ہے وہ میرے خیال سے ہمیں اخلاقیات اور اویئرنیس دونوں پہ کام کرنا پڑے گا. اخلاقی طور پہ دونوں پہ کام کرنا ہے ہمیں انڈیویجول لیول پہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.